فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ایک مرتبہ چٹائی کے اوپر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں چٹائی کے اوپر، اور جب اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ نشان تھے چٹائی کے۔ تو حضرت عمر نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا، کیسو کسرا وہ آرام دہ زندگی سکون زندگی گزارتے ہیں اور آپ اتنی تکلیف دہ زندگی کے اندر ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے مقدر میں دنیا ہے اور ہمارے مقدر میں آخرت ہو؟ اگر چاہتے تو اللہ کے نبی بھی دنیا کی عیش و عشرت لے سکتے تھے، لیکن ان کے سامنے قرآن کی آیت تھی جو نازل ہوا قرآن ہی ان کے اوپر کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی وہ جیسے ایک بادشاہ ایک پھولوں کی سیج کے اوپر سوتا تھا اور اس کی جو خادمہ تھی وہ روزانہ پھولوں کی سیج سجاتی۔ ایک دن اس نے کہا بادشاہ تو دیکھ نہیں رہا، لیٹ کے دیکھو، بادشاہ جو اتنے آرام دہ سکون سے سوتا ہے ذرا میں بھی چیک کروں کتنا سکون آتا ہے۔ وہ لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی وہاں پہ۔ جب بادشاہ آیا تو غصے سے لال ہو گیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی، یہ خادمہ ہو کر بادشاہ کی سیج کے اوپر سو رہی ہے۔ جگایا اور کہا کہ اس کو سزا دی جائے، اور سزا کے لیے جب اس کو لٹکایا گیا تو وہ ہنس بھی رہی ہے اور رو بھی رہی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس سے پوچھو بھئی یہ رو کیوں رہی ہے اور ہنس کیوں رہی ہے؟ فرمایا رو اس بات پہ رہی ہوں کہ ایک چھوٹے سی حرکت پر اتنی بڑی سزا، اور ہنس اس بات پہ رہی ہوں کہ کتنا بے وقوف ہے تو کہ میں اس سیج پہ تھوڑی دیر سوئی ہوں تو میری اتنی بڑی سزا مقرر کی گئی۔ تو سوچ کہ تیری کتنی بڑی سزا ہوگی آخرت میں جو تو اتنی مزے کی زندگیاں لوٹ رہا ہے یہاں پہ۔ تو میرے بھائی ان نرم بستروں کے اوپر سونے سے منع نہیں کیا گیا دین کے اندر، لیکن اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جائے بندہ۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو یہی بات کی، کیسو کسرا کے مقدر میں دنیا ہے اور ہمارے مقدر میں اللہ نے آخرت کو رکھا ہے۔